ایک بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے. ایک شخص نے جو ہے آ کے آپ کے سامنے جو ہے اپنا خواب بیان کیا ہے. بڑا یہ دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہمارے واسطے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے. آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے کہ ایک دم ایک شخص حیرانی و پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا. آپ نے علم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا. وہ حیران اور پریشان آپ کے پاس آیا. جب اس کی طبیعت سنبھلی تو جو ہے اس نے اپنا اس سے جو ہے معروضہ پیش کرنے کو کہا. ان کیا وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے. اس نے کہا کہ حضور میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا. نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. خدا کے لیے میری مدد فرمائے. میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں. یہ دیکھیے کہ ہم سب کے واسطے, ہر بشر کے واسطے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں. اچانک ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں. میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا. اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا. وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا. شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنا. یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے میں نے جو نیچے نگاہ ڈالی تو لرزہ اٹھا, کیونکہ وہ کنواں خشک تھا. اس میں پانی کے بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا جو منہ پھاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے. کنویں کے منہ پر شیر اور تہہ میں خوفناک اژدہا دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار. یا خدا میں کیا کروں. درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی. وہ جو ہے درخت کی جڑ کو جو ہے پکڑا ہوا لٹک رہا ہے. اوپر جو ہے شیر ہے اور نیچے جو ہے اژدہا ہے. میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا. اب دیکھیے اتفاقاً ابھی خواب چل رہا ہے یہ. تھوڑی دیر بعد جو میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی. کیا دیکھا کہ ایک سفید اور سیاہ پرندہ ہے اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو کتر رہے ہیں. اب میری موت یقینی تھی, کیونکہ جس تیزی سے اس شاخ کو وہ پرندہ کتر رہے تھے بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دھڑام سے اژدہے کے منہ میں چلا جاتا. امید کی نبض ڈوبنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. اس نے یہ خواب دیکھا کہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے, پیچھے شیر آ رہا ہے. آخر میں جو ہے ایک باولی دیکھی, کنواں دیکھا, اس کے اوپر جھاڑ کی جڑ دیکھی تو جو ہے لٹکنے کے کنویں سے بچنے کے واسطے جو ہے وہ باولی کی طرف جو ہے چھلانگ لگائی اور جو ہے اس جھاڑ کی جڑ کو جو ہے پکڑ کے ٹھہرا ہوا تھا. نیچے جو ہے اژدہا ہے. اب وہ جڑ ایک سہارا بنی ہوئی ہے جھاڑ کے درخت کی جو ہے جڑ, وہاں سے جو ہے پرندے آئے اور جو ہے اس جڑ کو بھی جو ہے کاٹنے لگے. اب وہ خواب سے جو ہے بیدار ہوئے. جسم پر جو ہے لرزہ طاری تھا, سارا بدن پسینے میں شرابور تھا. حضور میں بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیے. اس خواب کی تعبیر بتلائیے. کون سی مصیبت آنے والی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھی. فرمائیں یہ خواب نہیں حقیقت ہے. مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو. سن, وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گھات میں لگا ہوا ہے. جو پیچھے شیر آ رہا ہے وہ فرشتہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت تمہیں جو ہے گھات میں لگا ہوا ہے. درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا یہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت تمہیں جو ہے گھات میں لگا ہوا ہے. درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا یہ تیرا تار حیات ہے, زندگی کا تار ہے. اس کو جو ہے تم لٹک رہے ہو. اور وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہے. دو پرندے تھے, سفید اور سیاہ تھے, دن اور رات ہے, جو ہے وہ درخت کو جو ہے کاٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمانے کہ وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. کنویں کی تہہ میں جو اژدہا منہ کھولے ہوئے تجھے جو ہے نگل لینے کی طرح انتظار میں ہے, یہ اژدہا نہیں تیری خبر ہے. گرنا ہے جس میں ایک نہ ایک دن گر جانا ہے. حقیقت کو خواب سمجھنے والے اب بھی ہوش کے ناخن دیں. یہ جو ہے حقیقت ہے. اسی لیے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے لوگ سو رہے ہیں, مریں گے تب جاگیں. جو ہے سب سو رہے ہیں.
خواب میں اب جیسا ہم جو ہے خواب دیکھتے ہیں اور جو ہے خواب میں جو ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے یہ خواب ہے. جیسے آپ خواب سے بیدار ہوتے آپ کو معلوم ہے یہ خواب تھا. یہ خواب کی حقیقت یہی ہے. آپ جب تک خواب میں رہتے آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خواب ہے. جیسے آپ خواب سے بیدار ہوئے آپ کو معلوم تھا کہ یہ خواب تھا. زندگی بھی ہو بہو ایسی ہے. ہم سو رہے ہیں, جیسے ہی مریں گے معلوم ہوا یہ دنیا تھی. اب جو ہے حقیقت ہے, بڑی لمبی لائف ہے, کہ آسان معاملہ نہیں ہے. بہت لمبے جو ہے زندگی گزارنا ہے. بڑے بڑے جو ہے ہمارے واسطے جو ہے بڑے بڑے مراحل ہیں. جو ڈرا, جو خوف کھایا, جو یہاں پہ رویا جو ہے وہ وہاں پہ نہیں روئے گا. اللہ تعالیٰ تو جو ہے ایک حدیث میں بھی ہے, جو یہاں پہ روئے گا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے جنت میں جو ہے ہنسائے گا. جو ہے پرامن ماحول کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے آگے کی جو ہے زندگی, جو عبدالآباد زندگی عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی, بالکل مختصر سی زندگی 60-70 سال 80 سال کی جو ہے دنیا میں جو ہے انسان جو ہے خدا کو بھول کر گزارتا ہے. فاطمین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایمان والوں کے جو ہے زمرے میں پیدا کیا ہے. اگر ہم خوف نہیں کھائیں گے تو پھر جو ہے ہمارا حال کیسا ہوگا. اور حالات تو جو ہے دن بدن جو بدل رہے ہیں, جو تیزی سے جو بدلاؤ آ رہا ہے, یہ جو ہے ہمیں اگر اب نہیں جاگیں گے پھر جو ہے وقت ہمارے اوپر جو ہے اور خراب آنے والا ہے. کیونکہ دیکھیے اب قیامت کے ہم قریب پہ ہیں. قیامت سے پہلے جو دجال کا فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ ہے. اس سے پہلے جو ہے ہر چھوٹا موٹا بڑا فتنہ جو ہے ہر فتنہ آ جائے گا. تو شاید جو ہے اب ہم وہ فتنوں کو اب ایک کے بعد ایک دیکھتے جانا ہے. اور خوف کا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے خوف صرف سننے سے نہیں ہوگا, اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو خوف حاصل ہوگا نا. خوف حاصل ہی ہوگا آپ کو اللہ کے قریب ہونے سے. خوف اور شوق دونوں کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے. خدا کی بندگی کرنا ہے. آپ جو ہے اللہ کے خوف سے آپ جو ہے اللہ سے قریب ہوں گے, اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, تبھی جو ہے معاملات ہمارے واسطے جو ہے آسان ہوں گے. خوف کیسا ہے بھائی میرے دل میں, جب آپ کی جو ہے ذکر کی ضرب لگے گی, آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو خوف اور شوق جو ہے دونوں جو ہے اس جو ہے دل سے نہیں نکلیں گے. ورنہ تو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو ہے دل, بعض لوگوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ جو ہے پتھروں کے معنی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سخت ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر فکر نہیں کرتے. تو اس کا سولوشن یہی ہے خدا تعالیٰ کی یاد. جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کے اوپر جو ہے ہماری نظر رہنا. اور اس زندگی کو جو ہے ایک مسافر کی جو زندگی جو بولتے ہیں اس کو کم سے کم ہمارے ذہن میں رہنا کہ بھائی موت برحق ہے. کم سے کم یہ رہنا, ہم جو ہے مسافر کی طرح زندگی نہیں گزار رہے ہیں, اچھی خاصی کھاتے پیتے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کم سے کم یہ دھیان میں رکھیں یہ جو ہے یہ دنیا فانی ہے. موت جو ہے برحق ہے, قیامت ضرور آئے گی. میں بھی مروں گا, دفنایا جاؤں گا, کفنایا جاؤں گا, مجھے بھی نہلایا جائے گا, قبر میں ڈالا جائے گا, مشتخاق ڈالی جائے گی, نماز جنازہ پڑھائی جائے گی, سوال جواب جو ہمارے آقا حضور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منکر نکیر کا جو ہے سوال جواب ہوگا. میرے سے بھی ہوگا بھائی, سوال جواب ہوگا. قیامت کے جو ہے ایک لمبا عرصہ جو ہے جو برزخ ہے جو بھی درمیان میں ہم جو ہے وہ خبر میں لائف جو ہے گزاریں گے. ایک عالم ہوگا, وہاں پہ بھی کائنات ہے, اور یہ موت ایسی ہے اس کے بعد جو ہے دوبارہ پھر یہ وجود نہیں ہے. میرے بیوی بچے ماں دوستاں یہ سب جو ہے دوبارہ یہ لائف ہمیں جو ہے دوبارہ یہ موقع جو ہے نہیں ملنے والا. اس کے بعد پھر جو ہے ایک لمبے جو ہے ہمیں جو ہے لمبے عرصے میں جو ہے ایک لائف گزارنا ہے. قیامت ہوگی, قیامت برپا ہوگی یقیناً. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمیں جو ہے یہ یقین رکھنا ہے وہ ہونے والا ہے, وہ ایک دن آئے گا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وقال الانسان, ہمارا انسان کہے گا, جو ہے مردے نکال کے جو ہے پھینکے جائیں گے زمین سے, جو نکال کے پھینکے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ اسے کیا ہو چکا ہے. اب اللہ نے جو اسے حکم دیا ہوگا وہ تمام چیزیں دیکھیے, ہر چیز جو ہے گواہ بن رہی ہے ہماری, ہر چیز. یہ کرامین کاتبین تو جو ہے ہمارے گواہ ہیں. ہر چیز ہوا میں جو ہے ہماری جو ہے ریکارڈ ہو رہی. اس دن جو ہے ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے جو پیش کر دی جائے گی. اس دن جو ہم شرمندہ ہو جائیں گے. تو اللہ جو ہے شرمندگی سے بچا لے. اسی لیے جو ہے رسول وسلم کی وہ حدیث بار بار یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے جو دعا کی ہے کہ اللہ تجھے میرے حساب میں آسانی فرما. کیونکہ عائشہ نے پوچھا کہ آسانی سے مراد کیا ہے, تو آسانی سے مراد یہی ہے کہ اللہ حساب نہ لے, اللہ جو ہے درگزر فرما, عفو فرما دے. ہم جو ہے اس لائق نہیں ہیں.